کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 صحافی ہیں جن سے میں بہت نفرت کرتا ہوں. ان میں ایک حامد میر ہے, ایک نجم سیٹھی ہے اور ایک اعزاز سید. 9/11 کے واقعے سے پہلے ہی مجھے پتا چلا اور کسی میڈیا آؤٹ لیٹ کے تھرو ہی پتا چلا تھا کہ جو یو ایس انٹیلیجنس ہے وہ اپنی بھرتیاں کر رہی ہے, وہ انرول کر رہی ہے مختلف لوگوں کو. تو میں نے اپنے ایڈیٹر تھے اس وقت, میاں غفار ہمارے اردو اخبار کے ایڈیٹر تھے, میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ اس طرح یو ایس انٹیلیجنس والے بھرتیاں کر رہے ہیں تو کیوں نہ یو ایس انٹیلیجنس کو یا یو ایس گورنمنٹ کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے کہ وہ ایک دوسرے ملک میں آ کے بھرتیاں کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں آئیڈیا دیا کہ میں خود جا کے بھرتی ہوتا ہوں اور پھر آ کے سٹوری اس کی لکھتا ہوں. پھر وہی ہوا, میں نے یو ایس ایمبیسی میں اس وقت فون کیا تو 2 میری ملاقاتیں وہاں پر ہوئیں اور انہوں نے مجھے اس وقت جو یو ایس کے جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے وہ چاہ رہے تھے کہ میں طالبان کے حوالے سے یا میں جو پاکستان کی حکومت کے حوالے سے ان کو کوئی مخبری کروں, کوئی اطلاع دوں. تو ظاہر ہے میں نے تو وہ خبر کرنے کے لیے کیا تھا. میں واپس آیا میں اس ساری صورتحال کو میں نے اپنے ایڈیٹر کو بتایا کہ جی یہ صورتحال ہے. تو اس زمانے میں وہ خبر شائع ہوئی کہ پاکستان میں یو ایس انٹیلیجنس اپنے آپریٹرز جو ہے وہ بھرتی کر رہی ہے اور اس طرح یہ معلومات وہ چاہتے ہیں. 2008 نومبر میں انڈیا پر ممبئی کے مقام پر حملے ہو گئے. جب ممبئی کے مقام پر انڈیا پر حملے ہوئے تو اسی دن, اسے 1-2 دن جب یہ معاملہ سارا چل رہا تھا تو خبر آئی میڈیا میں کہ بھارت کے ایک وزیر نے پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو کال کی ہے اور تھریٹ کیا ہے بھارتی ڈیفنس منسٹر نے. یہ میڈیا میں خبر چل بھی گئی, لیکن مجھے ٹپ ملی کہ ایکچولی یہ بھارت کی طرف سے کال نہیں آئی, یہ کچھ اور معاملہ ہے. خیر میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور جہاں سے مجھے کلوز ملے کہ ایکچولی یہ جو کال تھی اس وقت پاکستانی صدر آصف علی زرداری کو, وہ کال بھارت کی طرف سے نہیں کی گئی تھی. یہ کال دراصل پاکستان کی سندھ کی ایک جیل میں قید ڈینیل پرل کے, امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے الزام میں قید جو سندھ کی جیل میں موجود تھے عمر سعید شیخ, انہوں نے وہ کال کی تھی. اور یہ بیسیکلی ایک براڈر منصوبہ تھا, اور منصوبہ یہ تھا اس وقت ملیٹنٹس کا کہ وہ ممبئی کے اوپر اٹیک کریں گے, ملیٹنٹس اٹیک کریں گے, اور ممبئی کے اٹیک کے فوری بعد اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ نہ کیا تو پاکستان میں پاکستانی حکام کو ٹیلی فون کالز کی جائیں گی کہ پاکستانی حکام غصے میں آ کے ریئیکٹ کریں. یہ اس کا ایک حصہ تھا, اور اس سارے عمل میں القاعدہ بھی شامل تھی. آپ کو پتا ہوگا کہ عمر سعید شیخ ہندوستان میں جیلوں میں رہ چکے ہیں, تو عمر سعید شیخ ہندوستانی لہجہ جانتے تھے. تو عمر سعید شیخ نے نہ صرف اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کو وہ کال کی تھی, بلکہ جب میں نے اس کو پروب کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو بھی انہوں نے کال کی تھی. اور اس کال کے دوران اگر کوئی بھی سمت یعنی کہ پاکستان کی جو قیادت تھی اگر وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی یا جذباتی پن کا مظاہرہ کرتی اور ہندوستان کی طرف سے بھی یہی کام کیا جاتا تو دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہو سکتی تھی. ہوا یہ کہ 26/11 کی جب برسی آئی تو ہم نے وہ خبر دی. جنرل احمد شجاع پاشا ISI کے سربراہ تھے, اور جب وہ سربراہ تھے تو میرا ان کے ساتھ کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا. میرے گھر پہ ایک اٹیک ہوا تو میں نے کچھ دستیاب معلومات کی روشنی میں تھانے میں ان کے خلاف درخواست دی تھی کہ وہ میرے ملزم ہیں. لیکن جب وہ ریٹائر ہو گئے تو میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا, تو میرے ذہن میں تھا کہ میں ان سے ملاقات کروں, اور ظاہر ہے دونوں کے درمیان ایک تلخی بھی تھی. تو میں نے جنرل پاشا صاحب سے ان کو ٹیلی فون کیا اور میں نے انہیں بتایا کہ جی میں آپ کے بارے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں کتاب لکھ رہا ہوں. کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 صحافی ہیں جن سے میں بہت نفرت کرتا ہوں. ان میں ایک حامد میر ہے, ایک نجم سیٹھی ہے اور ایک اعزاز سید ہے. میں نے کہا جی وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں, میں ایک چھوٹا آدمی ہوں, معمولی سا جرنلسٹ ہوں, تو آپ نے ان کے ساتھ مجھے ملا دیا. تو میں نے ان سے درخواست کی, میں نے کہا دیکھیے کہ میری بھی آپ کے بارے میں کچھ رائے ہوگی, تو آپ مجھ سے نفرت کرتے ہو تو آپ مجھ سے لازمی ملیے, ہو سکتا ہے آپ غلط نفرت کرتے ہو. جنرل پاشا کی میں تعریف کروں گا کہ انہوں نے
مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے ملنے کے لیے تیار ہوں, تو آپ کو میرے گھر پہ آنا پڑے گا. میں نے کہا جی ضرور. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. میں جل پاشا صاحب سے جب ٹائم ہوا کچھ عرصے کے بعد, تو میں جل پاشا سے ان کے گھر پہ ملنے گیا. میری وہ جو ملاقات تھی, جو انیشلی ہماری طے ہوئی تھی کہ 15 سے 20 منٹ ملاقات ہوگی, ہم گھنٹوں اکٹھے بیٹھے رہے. اور جل پاشا ایک بڑی زبردست کمپنی ہے, اور ان ظاہر ہے ایک ایسی پوزیشن کے اوپر رہے ہیں وہ جس کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہیں, بہت سارے بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں, اور یہ لوگ پبلک کی ڈومین میں نہیں آتے. انہوں نے بڑے کھل کے مجھ سے باتیں بھی کی, ہماری بہت مختلف موضوعات کے اوپر بات ہوتی رہی. باہر جب میں آیا تو انہوں نے میری گاڑی کا دروازہ کھولا, اور مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ یہ اتنا مجھ سے عمر میں بھی بڑا ہے, تجربے میں بھی بڑا ہے, تو اس بندے کا اتنا دل ہے. تو میرے دل میں ان کے لیے بڑی اچھے جذبات بھی پیدا ہوئے. 2 مئی 2011 کو میں اپنے گھر پر موجود تھا, تو مجھے میرے دفتر سے فون آیا کہ ایبٹ آباد میں کوئی جو ہیلی کاپٹر ہے وہ کریش ہو گیا, تو وہاں پر آپ پہنچے. تو میں فوری طور پہ نکلا. رستے میں مجھے اطلاع مل گئی, ٹی وی پہ بھی آ گیا تھا کہ اسامہ بن لادن وہاں سے ملا ہے. تو وہاں پر وہاں پہنچے تو سارا انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا تھا. اس دن سارا ہم ایز لائیو کرتے رہے. مجھے اسامہ بن لادن کے گھر سے جو چیزیں ریکور ہوئی تھیں ان تک رسائی ملی, اور جس میں نے آپ کو بتایا کہ انہی دنوں جب مجھے رسائی ملی تو بہت ساری آنکھیں کھول دینے والی دستاویزات بھی تھی, اور ان میں سے ایک بینظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے تھی, جس میں اسامہ بن لادن کو اطلاع دی گئی تھی کہ یہ جو کام ہے ان کے بندوں نے کیا ہے. اکتوبر 2007 میں انٹرسٹڈ تھا بیت اللہ محسود سے ملاقات کا, جو کہ اس وقت قائداعظم تحریک طالبان کے فاؤنڈنگ سربراہ تھا. میری ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ میں کچھ ملیٹنٹس کے انٹرویو کر رہا تھا اپنی ایک اپ کمنگ کتاب کے حوالے سے. اسی حوالے سے میں نے سینیٹر صالح شاہ اس وقت سینٹ کے رکن تھے, ان سے رابطہ کیا, کیونکہ وہ سینٹ کے رکن ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت اور بیت اللہ محسود کے درمیان ایک برج کا کردار بھی ادا کر رہے تھے. میں سینیٹر صالح شاہ سے ملنے گیا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں. ان سے بات چیت شروع ہوئی تو میں نے باتوں میں انہیں کہا کہ دیکھیے کہ لال مسجد کا آپریشن جو ہے وہ حکومت نے کیا ہے, یہ موجودہ حکومت لبرل ہے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت ایک ڈیل سائن کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی لبرل ہے, تو لگتا یہ ہے کہ یہ آپس میں مل جائیں گے بینظیر اور مشرف صاحب, تو بیت اللہ کی اور یہ جو لوگ ہیں ان کی آپ لوگوں کی بڑی آپ پہ آپریشنز کیے جائیں گے. تو سینیٹر صالح شاہ انہوں نے آرام سے کہا کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے میری بات ہوئی ہے بیت اللہ محسود سے, میری بات ہوئی ہے. تو بیت اللہ محسود جنہیں وہ امیر صاحب کہہ رہے تھے, کہ امیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ ہے بینظیر کا, کہ بینظیر جو ہے وہ امریکہ کی ایجنٹ ہے. تو امیر صاحب نے کہا کہ میں نے اس کا بندوبست بھی کر لیا, اور میں نے اس کے استقبال کے لیے بندے بھیج دیے. تو میں نے اس خبر لکھی کہ بیت اللہ محسود نے تھریٹ کیا ہے بینظیر کو خودکش حملے کا, اور اس نے بندے بھیج دیے. اور پھر نیچے ایگزیکٹ وہ کوٹ کہ میں نے بینظیر بھٹو کے استقبال کے لیے بندے بھیج دیے ہیں, مجھے پتا وہ امریکن ایجنٹ ہے. یہ ڈیلی ٹائمز میں یہ خبر شائع ہوئی. جو یہ خبر شائع تو ایک دھماکہ ہو گیا, CNN, BBC, تمام انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس خبر کے پیچھے. تو 18 اکتوبر کو بینظیر لینڈ کی, اور اسی دن یہ خبر چھپی ہوئی تھی, اور رات 12 بجے ان کے کاروان کے اوپر اٹیک ہو گیا. یعنی کہ جو میں نے خبر دی تھی کہ ان کی آمد کے اوپر اٹیک ہو گیا, وہ بالکل درست ثابت ہو گئی. لال مسجد کا آپریشن جن دنوں ہوا اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم میڈیا والے جایا کرتے تھے حکومت کے پاس بھی اور لال مسجد انتظامیہ کے پاس بھی. غازی عبدالرشید جو ہے وہ اس آپریشن میں تو جاں بحق ہو گئے, لیکن اس سے پہلے وہ پریس کانفرنس میں مجھ سے ملاقات کیا کرتے تھے, اور وہ اس بات کو اپریشیٹ کرتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر ہم پر تنقید کرتے ہیں. اور پھر جب لال مسجد کے اوپر آپریشن ہوا تو آپریشن کے دوران جس دن ان کی ہلاکت ہوئی اس سے 2 روز پہلے انہوں نے لال مسجد کے اندر سے مجھے فون کیا اور مجھے بتایا کہ وہ مشکل میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ
میں چاہتا ہوں کہ میرا لٹریچر جو ہے، کچھ چیزیں ہیں میرے پاس لکھی ہوئی، وہ آپ انگریزی میں ان کی خبر کریں اور انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں۔ انہوں نے اس میں کہا کہ مجھے پتا ہے آپ مجھ پہ تنقید کرتے رہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ آنیسٹی کریں گے، کیونکہ میں آپ کو بہتر سمجھتا ہوں۔ لیکن وہ چیزیں ان کی میرے ساتھ نہ آ سکیں۔ ایک اور امپارٹنٹ بات لال مسجد کے آپریشن کے حوالے سے یہ تھی کہ جس دن لال مسجد کا آپریشن شروع ہوا، اس دن میں اور میرے ایک دوست جرنلسٹ ہیں سلمان مسعود، ہم لال مسجد کے اندر تھے۔ لال مسجد کے اوپر فائرنگ ہوئی، جو شیل فائر ہونے لگ پڑے، آنسو گیس کے، کرفیو سارے ایریا میں لگ گیا۔ تو اس وقت میں اور سلمان مسعود لال مسجد کے اندر تھے۔ پھر جب لائٹ بند ہوئی تو جو آخری 2 جرنلسٹ لال مسجد کے اندر سے نکلے کرفیو کی اناؤنسمنٹ کے بعد،